قائد اہل سنت علامہ شاہ نورانی، اے قائد اہل سنت علامہ شاہ نورانی، اے قائد اہل سنت، اللہ کے فضل و کرم سے تم نے یہ حوصلہ پایا، اس ظلمت کی وادی میں دین کا پرچم لہرایا ہے۔ حضرات محترم، آخری خطاب سے پہلے دو ضروری اعلان سن لیجئے گا۔ 16 جولائی کو جماعت اہل سنت برطانیہ کے زیر اہتمام برمنگھم میں سنی کانفرنس ہو رہی ہے، تمام احباب اس میں وقت نکال کر شرکت کریں۔ 1 جولائی کو اسی مسجد میں مولانا بشیر احمد سیالوی صاحب کا چلم ہوگا، سب احباب شریک ہوں۔ اپنے محبوب قائد کا استقبال کیجئے اور کھڑے ہو کر بھرپور نعروں سے نعروں کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق و صداقت کی نشانی، حق و صداقت کی نشانی۔ اگلے 1 جولائی ہی کو عصر کے بعد جو ہے جانشین قائد اہل سنت عباد الرحمن ٹرسٹ جامعہ مسجد میں وہاں خطاب کریں گے، عصر کے بعد چیتھے مل میں۔ الحمدللہ رسول والصلاة والسلام علی حبیب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز و مقتدر علماء کرام، میرے تمام اکابرین، حضرت والد ماجد حضرت اقدس قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے رفقاء سفر تبلیغ زندگی، تمام شرکاء، تمام بزرگوں، نوجوانوں، چھوٹے بھائیوں اور معزز مہمانان گرامی جو باہر سے تشریف لائے، بیرونی ممالک سے، تمام ہمارے وہ ساتھی بھی، تمام کا میں مشکور ہو کر تمام کی خدمت میں شکریہ ادا کرنے کے بعد دل کی گہرائیوں سے عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اقدس والد ماجد قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے کہ جن کے قول میں اور فعل میں کوئی تضاد نہ تھا، سنتوں کے پیکر، انہوں نے اپنی عملی زندگی سے اس بات کو اس طرح سے ہمارے دلوں پر ثابت فرمایا کہ تا قیامت ان کی ادائیں، ان کے انداز، ان کے فرمان، ان کے اقوال تمام ہمارے دلوں پہ نقش ہیں۔ ان کی شفقتیں آج نہیں بھلائی جاتی، ان کی کاوشیں نہیں بھلائی جاتی۔ آج وہ تشریف لے گئے ضرور ہیں، دنیا کا نظام ہے، لیکن اے سنیوں لمحہ فکریہ ہے، بیدار ہو جاؤ، ذرا سوچو، یہ 35 سالہ جد و جہد نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنی جماعت کو ساتھ لے کر چلنے کی، یہ کس وجہ سے تھی؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی چاہت اور لگن کی وجہ سے تھی۔ جو عشق مصطفیٰ ان کے دل میں موجود تھا، اس پر انہوں نے عمل فرمایا اور ہم کو یہ بتا کے تشریف لے گئے کہ شاہ احمد نورانی today is among with you people
But tomorrow, if Shah Ahmad Noorani is not with you people, well, this is our belief, that His Eminence Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui, rahmatullahi alayhi, he is spiritually with us. But when we talk about him, that Maulana Sahib has departed like the other peoples, we are bound to think about it, that Maulana Sahib rahmatullahi alayhi had an aim, had an object. He was a practical person. What lesson did he leave behind for us? What was the lesson which we got from him? उन्होंने हमें ये बताया कि मेरे जाने के बाद सुन्नियों तुमने भी इसी राह पर चलना है अगर कामयाबी हासिल करनी है। और ता क़यामत शाह अहमद नूरानी को अगर याद किया जाएगा तो अहले सुन्नत वल जमात की निस्बत से याद किया जाएगा, और अहले सुन्नत वल जमात को भी अगर ता क़यामत याद किया जाएगा तो शाह अहमद नूरानी की वजह से याद किया जाएगा। वो अहले सुन्नत के कायद कल भी थे, आज भी हैं, और इंशाअल्लाह until the day of judgment Shah Ahmad Noorani will be the qaid ahle sunnat of ahle sunnat wal jamaat. wa ma alayna illa al balagh al mubin. Mustafa jane rahman लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पेला को सलाम मुस्तफा। अस्सलाम ए सब रसूलों के रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। आमीन। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، آمين. وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ مولا کریم تبارک و تعالی اس عظیم الشان علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کانفرنس میں شریک ہونے والے علماء کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کے زبان مبارک سے ادا کیے ہوئے کلمات کا ثواب حضور قائد اہل سنت کو عطا فرما۔ اللہ پاک ان کی تقاریر، ان کی طرف سے دعائیہ کلمات جو حضور کی خدمت میں پیش کیے گئے، اللہ حضور قائد اہل سنت کی روح مبارک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ علماء اہل سنت کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، حضور قائد اہل سنت کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ پاک حضور قائد اہل سنت کے جتنے بھی کام ہیں اور جو بھی نقوش آپ نے چھوڑے ہیں، ہمیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک حضور نبی کریم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں جو آپ نے فیصلہ کروایا، اے اللہ اس کا دفاع کرنے کی ہمیں قوت و طاقت عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں ختم نبوت پر عقیدہ مستحکم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ختم نبوت کے عقیدے پر حملہ کرنے والے ظالموں اور شریروں کو نیست و نابود کرنے کی ہمیں جرأت اور توفیق و طاقت عطا فرما۔ اے اللہ پاک مسلک اہل سنت کا بول بالا فرما،
حضور قائد اہل سنت نے عشق رسول کا درس دیا، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ حضور قائد اہل سنت کے جانشین مولانا انس نورانی صدیقی مد ظلہ العالی کی عمر میں برکت عطا فرما، اور آپ کے ان تمام پروگراموں کو آگے چلانے کی ان میں ہمت، طاقت اور قوت عطا فرما۔ آمین اللہ۔ ان کے حضور قائد اہل سنت کے ساتھ کام کرنے والے تمام علماء اہل سنت کی ان کاوشوں کو اور علامہ انس نورانی کے ساتھ مل کر مشن کو آگے بڑھانے کی جو قوتیں ہیں، اے اللہ ان کو مجتمع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ورلڈ اسلامک مشن کا بول بالا فرما۔ اے اللہ جمعیت علماء پاکستان کو غلبہ اور قوت اور طاقت نصیب فرما۔ اے اللہ جماعت ورلڈ اسلامک مشن اور جمعیت علماء پاکستان کو وہی قوت و طاقت عطا فرما جو تو نے مرکزی جماعت اہل سنت کو بھی، جو تو نے 1970 میں اہل سنت کو عطا فرمائی تھی۔ حضور قائد اہل سنت کی قیادت میں اس کا دوبارہ احیاء عطا فرما اور اس کے مطابق ہمیں کامیابیاں نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کے اوپر کرم فرما، اس محفل میں شامل ہونے والے تمام ساتھیوں کی حاضری کو قبول فرما، علماء اہل سنت کی دعاؤں کی برکتوں سے ہم پر سے تمام مصائب و آلام کو دور فرما۔ اے اللہ حضور قائد اہل سنت کے قبر اثر پر رحمت اور نور کی بارش نازل فرما، عظمت رسول کی بارش نازل فرما۔ حضور قائد اہل سنت کے مزار پورنوار کو نور مصطفیٰ سے منور فرما۔ اے اللہ حضور قائد اہل سنت کے مزار مقدس کو مدینہ پاک کی سنہری جالیوں کی برکتوں سے منور فرما اور برکت اور فیضان کو جاری اور ساری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة